السلام علیکم۔ آج کل پاکستان میں تو کرونا کی ویکسین جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، جس میں چائنیز کی 2 کمپنیز کی ویکسین ہے جو زیادہ تر یوز ہو رہی ہے۔ ایک تو جو گورنمنٹ کو چائنا نے گفٹ کی ہے، تقریباً 5 لاکھ پہلے ڈوزز دی ہیں، پھر 5 لاکھ دوبارہ آئی ہیں، جو کہ سائنو فارم کمپنی ہے، اور اس کی جو لسٹنگ ہے وہ WHO میں بھی موجود ہے، اور پھر کیونکہ یہ چائنا کی نیشنل ملٹری یعنی جو ہے نیشنل پیپلز آرمی شاید ان کی بنائی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ زیادہ سیف کنسیڈر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو ہے جس کی کلینکل ٹرائل پاکستان کے اندر بھی ہوئی ہیں، سنگل ڈوز ہے کینسینو، اس کو جو ہے وہ پاکستان میں بھی اتھرائزیشن مل چکی ہے، چائنا میں بھی، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ باقی اسٹیٹس کے اندر یعنی UAE وغیرہ میں بھی یوز ہو رہی ہے، اور ٹرکی میں بھی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان میں دوسری ویکسین آئی ہے جو بھی پہنچ چکی ہے، وہ رشین ہے سپوتنک 5، اور اس کی پرائس کے اوپر جو ہے وہ کل پرسوں ڈریپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ یہ چیزیں تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، ابھی جو اس پر کرنٹ ایشو ہے، جو لوگوں میں کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے 2 دن پہلے جو ہے وہ ویکسینیشن لی، اور پھر اس کے بعد ان کو کووڈ ہو گیا، تو ڈفرینٹ جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ یہ ویکسین کی کیسی ہے جس کی وجہ سے کووڈ ہو گیا ہے، تو اب اس کی وجہ سے اب لوگوں کے اندر بہت زیادہ وہ پہلے بھی ہچکچاہٹ تھی، تو اب اور مزید اس ویکسین کے انگیز ہچکچاہٹ پیدا ہو گئی ہے، تو اس کو تھوڑا سا لوگوں کے جو معلومات کے لیے اس کو کلیئر کر دیں کہ بیسیکلی جو کرونا کی ویکسین ہے، جو بھی ابھی تک جتنی بھی ویکسین آئی ہیں، چاہے وہ اچھی ویکسین ہے، فائزر ہے بایو ٹیک والوں کی، یا میڈرونا ہے، یا باقی جو اٹینچویٹڈ وائرس بیسڈ ویکسینز ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اسٹرازیکا ہو گئی یا چائنیز جو ویکسینز ہیں، جو بھی ویکسین ہے ان کی جو فرسٹ ڈوز لگتی ہے بندے کو، تو اس کے بعد ایٹ لیسٹ جو ہے 3 ہفتے یا 4 ہفتے بعد فرسٹ ڈوز کے اس کے اندر اینٹی باڈیز پروڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن وہ بھی یقینی نہیں ہے کہ سنگل ڈوز سے کوئی بندہ جو ہے اس کو بیچ کی اس ٹائم میں اگر کسی کووڈ والے بندے سے ملے یا کرونا کے ساتھ ایکسپوجر ہو تو اس کو کرونا نہیں ہوگا، بلکہ پاسبلٹی ہے کہ ایون 3 ویکس کے اندر بھی اس کو کرونا ہو جائے گا۔ ہاں، جب دوسری ڈوز لگ جائے گی تو اس کی بھی کیا ہے کہ آفٹر 2-3 ویکس جو ہے اس بندے کے اندر کمپلیٹ اینٹی باڈیز پروڈیوس ہو جائیں گی، لیکن آپ کو یاد رہے کہ یہ جتنی بھی ویکسینز ہیں ان کی جو ایفیشنسی ہے یا جو اینٹی باڈیز پروڈکشن، اور پھر ان اینٹی باڈیز کتنی افیکٹو ہیں وائرس کے انگیسٹ، اس کے اوپر ابھی تک اتنا ڈیٹا موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ایفیشنسی لیول جو رپورٹس ہوا ہے وہ کسی کا 80% ہے، کسی کا 90% ہے، کسی کا 75% ہے، اور جو اسٹرازیکا اس کا کہیں 62% بھی ہے، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ دونوں ویکسین کی ڈوزز لگائے تو اس کے اندر پھر بھی دوبارہ کرونا ہونے کے چانسز ہیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ جس کی ویکسین کی ڈوزز دونوں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور ایک خاص اسپیسیفک ٹائم پیریڈ گزر گیا ہے، تو اس کے اندر جو اتنے ایڈورس ری ایکشن نہیں ہوں گے، اس کو کرونا ہوگا لیکن یہ سسٹمیٹک ہوگا یا نارمل ہوگا، یعنی اس کی کریٹیکل کنڈیشن نہیں ہوگی، بلکہ ابھی آج صبح کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ یعنی میامی کے اندر 3 لوگ جن کی ویکسین ڈوزز دونوں فائزر کی کمپلیٹ ہو چکی تھیں، انہیں بھی کووڈ ہوا ہے، لیکن ان کے اندر کیا ہے کہ اتنی سیریس ٹائپ کی سمپٹمز نہیں ہوئی، تو اس لیے میری لوگوں کو یہ درخواست ہے کہ آپ ویکسینز کو لگوائیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ویکسین کا یہ فائدہ ہے، ایک تو کووڈ سے بچ جائیں گے اگر آپ کے اندر 100% اس کی اینٹی باڈیز پروڈیوس ہو گئی، نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز، اور اگر وہ نہیں بھی ہوتی تو ایٹ لیسٹ اتنی کہ آپ کے اندر امیونٹی آ جائے گی کہ آپ کے اندر جو سیویرٹی ہے اس کی وہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جہاں تک پرائیویٹ کمپنیز کا پرائس کا ہے، تو بیسیکلی پاکستان میں جو ہے جو ویکسین کی پرائسز کو ادارہ کنٹرول کرتا ہے اس کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریپ کہتے ہیں، تو ڈریپ نے جو پرائسز طے کی ہیں وہ چائنیز ویکسین کی ایک ڈوز کی تقریباً 4500 روپیز ہے، اور جو رشین سپوتنک 5 ہے اس کی جو ٹوٹل دونوں ڈوز کی ویکسین کی پرائس ہے تقریباً 10,000 ہے، تو وہ جو آلموسٹ $US میں آپ کہہ لیں کہ راؤنڈ اباؤٹ 50 $30 بن رہی ہے شاید، ایگزیکٹ اب مجھے ڈالر کا ریٹ یاد نہیں ہے کہ 160 ہے یا 150 ہے، تو وہ جو پرائس ہے $10,000 آئی تھنک یہ تھوڑی سی ہائی ہے، اس سے عام جو پاکستان کی پاپولیشن ہے اس کو اس تک ایکسیس حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ نارمل جو مارکیٹ میں جو پرائسز آئی ہوئی ہیں سپوتنک 5 کی انٹرنیشنلی جو WHO کو سپوتنک 5 نے رپورٹ کی ہے کہ وہ
ہم کوشش کریں گے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے پرائس اس کی $5 to $6 رکھیں، اور دونوں ڈوز کی ملا کر پرائس اگر اس کے اوپر فریٹ ڈال جائیں، اسٹوریج اور کمپنیز کی ڈسٹریبیوشن چارجز وغیرہ سارا ڈال دیں، تو $22 جو ہے میکسیمم پرائس ہونی چاہیے، جو کہ انڈیا کے اندر بھی اتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو سب سے سستی ویکسین ہے وہ کووشیلڈ یا اسٹرازیکا کی ہوگی، کیونکہ جو ایکسفورڈ یونیورسٹی ہے اس نے اس کو پروڈکٹ کو نان پروفٹ رکھا ہوا ہے، تو وہ جو اس کی جو پیٹنٹ ہیں یا سارا کچھ ہے وہ اس کو $2 انہوں نے پرائس رکھی ہوئی، تو سب سے سستی وہ ہوگی کووشیلڈ کی۔ تو پاکستان کو ایک تو یہ 10 لاکھ ڈوزز چائنیز کی طرف سے مل گئی ہیں، تقریباً 50,000 ڈوزز اسپوتنک 5 کی آئی پڑی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، اور اپریل کے اندر ہمیں WHO کے تھرو جو ہمارا ایگریمنٹ ہے جس کا ہم پارٹ ہیں ایک کنسورشیم آف ویکسینز کا، تو اس کے تھرو ہمیں انڈیا سے کووشیلڈ کی جو ہیں کچھ ڈوزز مل جائیں گی۔ تو اسٹرازیکا کے اندر صرف ایک تھا کہ کچھ جو خاص امیونٹی والے لوگ ہیں ان کے اندر بلڈ کلاٹنگ کے کیسز آ رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی جرمنی کی اب ایک نئی ریسرچ 1-2 دن پہلے آئی ہے جس میں انہوں نے اس فیکٹر کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ کن کن لوگوں کے اندر جو ہے وہ بلڈ کلاٹنگ کے چانسز ہوں گے، اور اس کو فوراً ہی جو ہے نا جو ہی سمٹمز اپیئر ہوں 1-2 دن میں تو اس کو کچھ اینٹی الرجک ری ایکشن یا ٹریٹمنٹ دی جائے گی جس سے وہ بلڈ کلاٹنگ نہیں ہوگی۔ تو اوورآل کیا ہے کہ اس کی جو سیفٹی ہے، ایون جو US کے اندر جو ڈیٹا آ گیا ہے اسٹرازیکا کا کل پرسوں، تو اس نے بھی بتایا کہ یہ اٹ از سیف ٹو یوز۔ تو میری لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ان کی پولیٹکس کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنی سیفٹی کو خیال رکھیں اور ویکسین لیں۔ اور ہاں، ویکسین لینے کے بعد بھی کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جی آپ کو کووڈ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ نے اسی طرح اپنا سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھنا ہے اور ماسک وغیرہ یوز کرنے ہیں، تاکہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے جو پاکستان کے اندر اسٹرینز آئے تھے شاید وہ اتنے زیادہ وائرلنٹ بھی نہیں تھے اور اتنی جلدی ٹرانسمٹ نہیں ہوتے، لیکن ابھی کیونکہ پاکستان کے اندر جو سرکولیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ایک تو جو سیکوینسنگ ڈیٹا ہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہو نہیں رہا، فل ٹریکنگ ہو نہیں رہی کہ کون کون سے اسٹرینز ہیں، کتنا ہے۔ تو کچھ رپورٹس آئی ہیں، کچھ میں یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ UK جو ہے میوٹنٹ اسٹرین اویلیبل ہے، اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقن بھی، تو وہ کیا ہیں کہ وہ زیادہ خطرناک ہیں، وہ زیادہ اسپیڈ سے پھیلتے ہیں، اس سے ڈیتھ جلدی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں کی اور اپنی حفاظت کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے جلد دنیا کو نجات دے، اور خاص کر آگے کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو اس میں خصوصی دعائیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔